گلشن کلمہ پڑھتے ہیں، چڑیا کلمہ پڑھتی ہے، دنیا کی مخلوق سبھی ذکر خدا کا کرتی ہے، کہتے سبھی ہے جن و بشر، کہتا شجر ہے کہتا حجر، کہتا ہے پتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا دوست بابر پٹھان آپ کی خدمت میں ایک بار پھر مخاطب ہے، آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ مفتی عبدالرحیم بلالی صاحب، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کچھ سوالات آئے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، پہلے سوال کو لیتے ہیں۔ یہ سوال آیا ہے کہ اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور کس ٹائم کو شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ اعتکاف کب شروع ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان مبارک کی 20ویں تاریخ کا جو دن ہوگا، یعنی جس دن 20 رمضان ہوگا، غروب آفتاب سے پہلے جس انسان کو اللہ رب العزت نے توفیق بخشی کہ وہ اعتکاف کرے، تو رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے یہ اپنی معتکف گاہ میں پہنچ جائے، جس مسجد میں اس کو جانا ہو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، غروب آفتاب سے پہلے وہاں پہنچ جائے، کیونکہ اعتکاف کا وقت غروب آفتاب کے متصلاً فوراً بعد شروع ہوتا ہے۔ اب اگر یہ انسان پہلے غروب آفتاب کے بعد مسجد میں آتا ہے تو وقت چونکہ نکل گیا، لہٰذا اس وقت کے نکل جانے اس کا اعتکاف مسنون نہیں رہے گا، یعنی مسنون اعتکاف ختم ہو گیا۔ مسنون اعتکاف کے لیے ضروری یہی ہے کہ غروب آفتاب اس کا مسجد ہی کے اندر ہونا چاہیے، اور غروب آفتاب سے پہلے یہ اعتکاف کیا کر لے، نیت کر لے، یعنی 20ویں رمضان کی غروب آفتاب سے پہلے یہ مسجد کے اندر پہنچ جائے، اور اسی وقت سے جو اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ اگر جماعت ہو گئی ہو اس ٹائم تو بعد میں اعتکاف والا آ جائے تو کیا اعتکاف کو بیٹھ سکتا ہے؟ مغرب کی جماعت، جی مغرب، یعنی غروب آفتاب کے بعد کوئی انسان اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں گیا تو یہی کہا جائے گا کہ اس کا مسنون اعتکاف ٹوٹ گیا۔ البتہ اس کو اگر اعتکاف کرنا ہے تو اس کا یہ اعتکاف نفلی قرار دیا جائے گا، یعنی سنت اعتکاف اس کا نہیں ہوگا۔ جیسے کہ 5 منٹ یا 10 منٹ ہو گئے جماعت کو، تو اس کے بعد کیا سمجھو غروب آفتاب کے بعد کوئی پہنچا مسجد کے اندر، یعنی ابھی تک وہ مسجد میں داخل نہیں ہوا، غروب آفتاب کے بعد اس دوران کی نماز بھی ہوگی، نماز مغرب بھی ہوگی، یا 10 یا 15 منٹ کے بعد، تو اتنی دیر میں ہی جو ہے اس کا اعتکاف مسنون وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ نفلی اعتکاف رہے گا اس کا۔ اور اعتکاف میں کیا نابالغ بچہ بھی بیٹھ سکتا ہے؟ اعتکاف کی کچھ شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ کوئی بچہ اگر ایسا ہے کہ وہ باشعور ہے، عاقل ہے، سمجھ آ رہا ہے، یعنی پاکی اور صفائی کا خیال رکھتا ہے، باشعور بچہ ہے اور ہے وہ نابالغ، تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ اعتکاف کے لیے بالغ کا ہونا شرط نہیں ہے۔ جیسے اذان کا مسئلہ ہے کہ اگر اذان اگر کوئی نابالغ بچہ بھی دے دے جو باشعور ہو تو اس کی اذان معتبر اذان کہلائے گی۔ اسی طریقے سے اعتکاف میں اگر نابالغ ایسا بچہ بیٹھا ہے جو باشعور ہے، قرآن تلاوت جانتا ہے، مسائل وغیرہ سے واقف ہے، مسجد کا کو احترام کا اس کو پتہ ہے، اعتکاف کس کو کہتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے، تو ایسے بچے کا اعتکاف میں بیٹھنا صحیح۔ اور اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ناخن کاٹنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، یا اگر غسل وغیرہ کے لیے چلا گیا تو اس کے لیے بھی مانو کہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف، تو کیا اسلام میں اس کی حیثیت ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف میں آ جائے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کے دربار میں آ گیا، اور دنیا وما فیہا سے میں نے اپنے آپ کو کاٹ دیا، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے میں آج الگ تھلگ ہو کر اللہ رب العزت کے سامنے جو ہے پہنچ گیا، اللہ کے جو ہے قرب حاصل کرنے کے لیے میں آ گیا۔ اب اس کو ان تمام چیزوں کی پابندی کرنی ہے جو چیزیں جن چیزوں کی پابندی ایک اعتکاف کرنے والے کی لازمی ہے۔
مثلا مسجد سے اس کو بغیر کسی شرعی عذر کے یا طبعی عذر کو نکلنا جائز نہیں ہے۔ طبعی عذر مطلب ہے یعنی پیشاب یا پاخانہ کے لیے، پیشاب یا پاخانے کے لیے یعنی وضو کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، اس سے اس کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر کسی مسجد کے اندر ہی بیت الخلا وغیرہ یعنی قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے بیت الخلا موجود ہے تو ٹھیک ہے وہیں کرے، لیکن اگر مسجد سے باہر کہیں ہے چاہے وہ دور ہو یا نزدیک ہو، دونوں صورتوں میں اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، یعنی قضاء حاجات پورا کرنے کے لیے مسجد سے باہر ہی جا سکتا ہے۔ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جہاں مسجد کے ارد گرد کہیں بھی جو ہے بیت الخلا نہیں ہے، صرف اس کے گھر کے اندر بیت الخلا ہے، تو یہ اپنے گھر بھی جو ہے قضاء حاجات کرنے کے لیے جا سکتا ہے، اس سے اس کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے۔ اگر اس دوران گھر والوں سے بات چیت بھی ہوگی یا گھر والوں پر اس کی نظر بھی پڑ گئی تو اس نظر پڑنے سے اس کا اعتکاف فاسد نہیں ہوگا، اس کے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی خلاصہ کلام طبعی ضرورت کی وجہ سے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، طبعی ضرورت یعنی پیشاب پاخانہ، اور شرعی عذر یہی ہے یعنی جمعہ وغیرہ کا مسئلہ ہے، یعنی جس علاقے میں رہ رہا ہے اس علاقے میں جمعہ ہے لیکن جس مسجد کے اندر یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اس مسجد میں جمعہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب دوسری مسجد جو اس کی ہمسایہ مسجد ہے اس میں یہ معتکف جو ہے جمعہ ادا کرنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت نکلے گا کہ جتنی دیر میں جو ہے وہاں جا کر یہ سنت ادا کر سکتا ہے، بس اتنا وقت پہلے اس مسجد سے نکلے تو اس میں جو ہے دوسری مسجد میں جمعہ ادا کرنے سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ایک شرعی ایک مجبوری شرعی ایک ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے باہر جو حمام ہوتے ہیں، مسجد کے اندر جو حمام ہوتے ہیں یہ بھی اکثر مسجد سے باہر ہی کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ایک لمحے کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اعتکاف مسجد کے حمام میں چلا گیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ مسجد سے باہر بغیر ضرورت کے نکل گیا۔ ایسے غسل مسنون یا غسل تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل وغیرہ کہتے ہیں، اس سے بھی جو ہے بہت اجتناب اور احتراز کرنا چاہیے، اس سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف مجبور انہیں واجب غسل کی جو ہے اجازت ہے، یعنی کسی انسان کو جو ہے حالت اعتکاف میں احتلام ہو گیا اور غسل واجب ہو گیا، اب اس غسل واجب کے لیے وہ مسجد سے نکل سکتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت شرعی ہے۔ البتہ غسل مسنون مثلا جمعہ کا غسل ہے یا ایسے گرمی ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے محض غسل کرنے کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتا ہے، اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر اس کو شدید گرمی ہوگی، اس کو شدید گرمی ہوگی یا اس کو میل کچیل وغیرہ یعنی اس کو وہ چین اس کو نہیں آ رہا ہے، اس کو نہانے کی کچھ حاجت پڑ گئی اس قسم کی، تو علماء فرماتے ہیں جو یہ وضو کرنے کے لیے جائے گا، وضو کے اصل میں جو وضو کے ارادے سے نکلا ہے لیکن اسی وضو کے دوران ہی یہ 2-4 لوٹے اپنے اوپر ڈال دے گا، سمجھ آ رہا ہے؟ اصل میں اس کو وضو کرنا ہے لیکن وضو جتنا ٹائم اس کو وضو میں لگتا تھا اتنا ہی ٹائم اس میں لگائے گا غسل میں، انہیں 2-4 لوٹے لگائے تاکہ ٹھنڈک وغیرہ حاصل ہو جائے، اس کی اس کو اجازت ہے۔ اکثر طور جب واجب غسل ہو جاتا ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جرابہ وغیرہ یعنی موزہ وغیرہ ضروری ہونا چاہیے کہ مسجد کے فرش پہ آپ پاؤں وغیرہ نہیں رکھ سکتے، تو کیا اس میں اصل کرنا یہ چاہیے کہ جو انسان اعتکاف میں بیٹھے تو ساتھ میں کوئی اینٹ وغیرہ رکھ لے، یا چونکہ جب اس کا احترام ہو جائے تو ایک انسان ناپاک ہو گیا، تو ناپاک انسان کو مسجد میں رہنے یا چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں تو جو ہی اس کا احترام ہوا اور جب بیدار ہو جائے گا ٹھیک تو سب سے پہلے اسی جگہ تیمم کر لے اسی اینٹ پر، تو پھر تیمم کر کے آرام سے نکل سکتا ہے، نیچے پردہ بچھانے کی کوئی ضرورت نہیں، پاؤں کے پیچھے یا آدھا پاؤں رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، یا پاؤں کے اندر جراب لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ اب تیمم کرنے سے کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا۔ اگر اینٹ موجود نہیں ہے تو مسجد کی دیوار پر بھی جو ہے تیمم کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا مسجد کے فرش اس پر گردہ وغیرہ ہوتا ہے اس پر بھی جو ہے تیمم کر سکتا ہے، اس کے بعد یہ آرام سے کہاں نکلے غسل کرنے کے لیے۔ اور ایک سوال آیا مفتی صاحب کہ جو شب ہے یعنی لیلۃ القدر، یہ اکثر لوگ 27 کی رات کو کرتے ہیں، باقی جو طاق رہتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اسلام میں کیا شرعی حکم ہے اس کے بارے میں؟ اصل یہ ہے کہ انسان اس رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت غنیمت جان کر جو ہے پوری عبادت کے اندر اس کو صرف کرے، یعنی چاہے دن ہو وہ رات ہو کوئی بھی رات ہو،
یہ رمضان رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے. اس میں ایک ایک لمحہ قیمتی اور غنیمت ہے اور انسان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. جی اصول یہی ہے کہ جو اعتکاف اس کی علت اور سبب یہی ہے دراصل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کیا کرو، اور اعتکاف کرنے کا مقصد یہی ہے کہ شب قدر کی تلاش، شب قدر کی تلاش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر جو ہے تلاش کرو. جی مجھے 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان طاق راتوں کے اندر جو ہے شب قدر کو تلاش کرو. تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان آخری عشرے میں ہر رات کے اندر بیدار رہے. جی ہر رات کے اندر بیدار رہے اور ہر رات کے اندر جو ہے انسان اللہ کی طرف متوجہ رہے، ذکر و اذکار میں، توبہ استغفار میں، قرآن پاک کی تلاوت میں. ہر رات شب کہلاتی ہے، یعنی ہر رات اس کی بابرکت اور خیر والی رات ہوتی ہے. نہ جانے کون سی رات شب قدر ہوگی، جس کو مل گئی تو وہ اس کا بیڑا پار ہو گیا. جی تو اکثر علماء کا رجحان یہ کہ شب قدر جو ہے طاق راتوں کے اندر اس کو کیا کرو، تلاش کرو. ان طاق راتوں میں سے ایک 27 بھی آتی ہے. جی اصل تو یہ کہ ہر رات کو انسان پانے کی کیا کرے، کوشش کرے، اس کے اندر بیدار رہنے کی کوشش کرے. اگر کوئی انسان نہیں رہتا ہے تو کم از کم 27ویں رات کو بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. سمجھ آ رہا ہے؟ اصل تو یہ کہ ان 4 راتوں کے اندر بھی کیا رہے انسان، بیدار رہے. یوں تو پورے رمضان کے اندر عبادت کرے، لیکن اگر رمضان کے اندر عبادت نہیں کر رہا ہے یعنی باقی راتوں کے اندر، تو کم از کم ان 5 راتوں کے اندر وہ عبادت کرے. اگر کوئی انسان 5 راتوں کے اندر بھی عبادت نہیں کر رہا ہے، شب بیداری نہیں کر رہا ہے، تو کم از کم 27 کی جو شب ہے، چونکہ اکثر علماء کا رجحان یہی ہے کہ 27ویں شب کو بھی جو ہے شب قدر ہو سکتی ہے، چونکہ طاق رات میں اس کا جو ہے شمول کیا جاتا ہے، شامل ہے. جی لہذا ہاں اسی رات کو ضروری سمجھنا اور یہ کہنا کہ اسی ایک رات کے اندر جو ہے یہ شب قدر ہے، اسی کو مخصوص بنا لینا اور دیگر راتوں کا انکار کر دینا یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں. جی مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. عوام کو کیا میسج دینا چاہتے ہو آج؟ بس یہی کہنا چاہوں کہ رمضان کا پہلا عشرہ بھی اختتام پذیر ہو گیا اور اب دوسرا عشرہ بھی جو ہے اختتام ہونے کو جا رہا ہے. یعنی آہستہ آہستہ رمضان مبارک کا عظیم سرمایہ جو ہم سے نکل رہا ہے، اس کی ہم جو ہے بہت زیادہ قدر کریں، اس کے ایک ایک دن کی، ایک ایک لمحے کی ہم کیا کریں، قدر کریں، اور اس رمضان کو ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کے اندر گزارنے کا جو ہے ایک معمول بنائیں اور آنے والے معاشرے کے اندر جو ہے اعتکاف کا جو ہے معمول بنائیں. ہر انسان ہی کوشش کرے کہ میں ہی اعتکاف میں بیٹھوں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے اندر کبھی بھی اعتکاف نہیں چھوڑا ہے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد. لہٰذا یہ اعتکاف مسنون ہے. ہر مسجد کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جو ہے اعتکاف کو قائم کریں، اس کے لیے انتظام کریں. اس کی بہت ساری فضیلت ہے. لہٰذا ابھی کچھ دن بچ گئے ہیں، ان کو جو اللہ کی رضا کے لیے روزوں کی قدر کریں اور رمضان کی تراویح کی جو ہے قدر کریں، تراویح کو با جماعت ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، دعا، استغفار، پوری امت کے لیے دعا کریں. اس وقت جو یہ پورے عالم کے اندر ایک وبائی بیماری اس وقت پھیل چکی ہے کورونا وائرس کے نام سے. اس کی رفع اور دفع کے لیے بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے گڑگڑانے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اور پوری انسانیت کے لیے اللہ سے جو ہے رحم کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت پوری انسانیت کو جو ہے اس کربناک اور المناک بیماری سے حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس کے شکار ہو چکے ہیں، اس کے گرفتار ہو چکے ہیں، اللہ ان کو خزانے گیر سے شفائی کاملہ عاجلہ دائم مستمرہ نصیب فرمائے. اور جو مسلم اس بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے جا بسیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو وقتاً فوقتاً اس کے جو بچنے کے جو اسباب اختیار کرنے کو کہا جا رہا ہے، یعنی احتیاطی تدابیر، ماسک کا استعمال، سینیٹائزر کا استعمال اور سماجی دوری
وغیرہ ان چیزوں کا ہم اہتمام کریں، اس کو کوئی معمولی بیماری نہ سمجھیں۔ پورے علماء نے، سب لوگوں نے اس کو ایک بیماری تسلیم کی ہے، لہذا انسان کو جو ہے اپنے جسم، اپنی صحت کو بچانا فرض اور ضروری ہے۔ لہذا وقتاً فوقتاً علماء کرام یا جو ہے حکومت جو قوانین اس سلسلے میں نافذ کر رہی ہے ان پہ جو ہے ہم عمل پیرا ہوں، یعنی نمازوں کو ہم زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں ہی پڑھنے کی کوشش کریں، مسجد میں کم سے کم لوگ آئیں اور سوشل ڈسٹنسنگ کا خیال رکھیں، اسی طریقے سے ایک جگہ جمع ہونے سے ہم بچیں اور اپنی صفائی وغیرہ کا خاص خیال رکھیں اور اپنے روزوں کو خراب ہونے سے بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور ساتھ میں سبسکرائب کا لال بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن جاری بھی کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک۔